فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، کھیت تباہ کر ڈالتا ہے، یعنی اپنے غصے، غضب، جھگڑے، فساد میں کھیتوں کی تباہی کر دیتا ہے، وَالنَّسْلَ، اور نسلوں کی تباہی کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص اگر جھگڑے فساد میں حد سے بڑھ جائے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ صرف ایک گھر تک نہیں رہتا فساد، دو افراد تک نہیں رہتا، وہ پھیلتے پھیلتے بڑھتے بڑھتے کہاں تک جا پہنچتا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ کو فساد پسند نہیں۔ یہاں ایک اور مثال دینا چاہوں گی، اور وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات کچھ ملٹی نیشنل کمپنیز کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ مختلف پیسٹیسائڈز اور دوائیاں بیچنے کے لیے بہت خوبصورت انداز میں پبلسٹی کرتے ہیں، خوبصورت اشتہارات دیتے ہیں اور ان کے بہت فائدے بتاتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب ان دوائیوں کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے کھیت بھی تباہ ہوتے ہیں اور نسلیں بھی تباہ ہوتی ہیں، کیڑے مکوڑے، پرندے، یعنی وہ ایک پورا سائیکل چلتا ہے نا ایکولوجی کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی جنگل میں چلے جائیں تو وہاں پر صرف پودے نہیں ہوتے بلکہ مختلف طرح کے انسیکٹس ہوتے ہیں، پھر پرندے ہوتے ہیں۔ جو انسیکٹس ہوتے ہیں وہ مختلف درخت وغیرہ کھاتے ہیں یا پتے کھاتے ہیں، جو پرندے ہوتے ہیں وہ انسیکٹس کو کھاتے ہیں، اور پورا ایک سائیکل چلتا ہے۔ جب ایسی دوائیاں ڈالی جاتی ہیں کہ جس سے انسیکٹس مر جاتے ہیں تو قدرتی طور پر پرندوں کی غذا نہیں رہتی اور پرندے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور یوں نسلیں بھی تباہ ہوتی ہیں اور کھیت بھی تباہ ہوتے ہیں۔ اور یہی دوائیاں ڈال ڈال کر کچھ عرصے کے بعد زمین اتنی زہریلی ہو جاتی ہے کہ وہ بنجر اور بیکار ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح بعض واقعات مغربی معاشرے میں ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہاں جب ضرورت سے زائد فصل پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس کو جلا دیتے ہیں یا سمندروں میں بہا دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ان کی قیمتیں کم نہ ہوں، یا یہ کہ وہ قومیں سر نہ اٹھا سکیں جو بھوک کے مارے دبی ہوئی ہیں۔ ایسے بیج تیار کیے گئے ہیں کہ جو صرف ایک دفعہ اگائے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ کام نہیں آتے، اور یہ سب کچھ بہت خوبصورت ناموں کے ساتھ اور سائنس کی ترقی کے نام پر اور انسانیت کی بھلائی کے نام پر کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیاست میں بسا اوقات کیا ہوتا ہے، سیاسی لیڈرز ووٹ لینے سے پہلے بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں، حالانکہ آپس میں سیاستدان الد الخصام ہوتے ہیں، اور جب ان کو حکومت مل جاتی ہے اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیہا، تو اپنی طاقت کے بل پر خوب فساد کرتے ہیں اور بسا اوقات ہر سر نسل کی تباہی کے سامان کرتے ہیں۔ باقاعدہ ایسی پالیسیز بنائی جاتی ہیں کہ جس میں نسل کشی ہو، بچے پیدا نہ ہوں، قومی سطح پر کروڑوں کا سرمایہ لگایا جاتا ہے تاکہ نسل کشی ہو سکے، اور اس کو بھی بہت خوبصورت نام دیے جاتے ہیں۔ واللہ لا يحب الفساد، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، فساد چھوڑ دو، جھگڑا چھوڑ دو، منافقت چھوڑ دو، تو بجائے اس کے کہ وہ بات مانے، اپنی غلطی کا اعتراف کرے، وہ کیا کرتا ہے؟ اخذتہ العزت بالاسم، وہ اپنی غلطی پہ اڑ جاتا ہے اور وہ گناہ پہ جمع رہتا ہے، جھکتا نہیں، غلطی کا اعتراف نہیں کرتا۔ فحسبہ جہنم، ایسے شخص کے لیے جہنم ہی کافی ہے، کیونکہ جس شخص پر حق واضح ہو جائے اور پھر بھی وہ اپنی غلطی کو نہ مانے، حق کو قبول نہ کرے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ اکبر الذنب عند اللہ، اللہ کے نزدیک گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے ان یقال للعبد، کہ کسی بندے سے یہ کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، فیقول، تو وہ کہے علیک بنفسک، تم اپنی خبر لو، مائنڈ یور اون بزنس، اپنا کام کرو، اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھو۔ جہنم کا ایک نام ہے نا توڑ پھوڑ دینے والی، حطمہ۔ تو جس شخص کا غرور دنیا میں نہیں ٹوٹتا، جو خود کو نہیں توڑ سکتا، پھر اس کو جھکانے کے لیے اور توڑنے کے لیے جہنم کافی۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کیا سبق ملتا ہے اس آیت سے؟
کہ انسان کو اگر کبھی بھی اس کی کسی غلطی کا احساس دلایا جائے، اس کو انا کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اسے بغیر کسی خوف کے تسلیم کر لینا چاہیے، ہاں میری غلطی۔ اب دیکھیے بساؤ کا جھگڑا کیوں نہیں ختم ہوتا؟ جھگڑا ختم نہ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ فساد کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ضد ہوتی۔ کوئی بھی شخص اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اس لیے وہ جھگڑا اور فساد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں فساد پیدا کریں، ان کی خبر پھر جہنم سے لی جائے گی، کیونکہ انہوں نے اپنا جینا بھی حرام کیا اور دوسروں کا بھی۔ اب ایک دوسرا کردار ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو بیچ ڈالتا ہے اپنے نفس کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے۔ اب یہاں بھی الناس کی بات ہوئی ہے نا، اس سے مراد ابتدائی طور پر تو مدینہ کے مسلمان ہوں گے، اور پھر اس کے بعد تمام لوگ اس میں شامل ہیں، چاہے وہ اس سے پہلے ہوں یا اس کے بعد ہوں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کوالٹی تھی۔ اس کے بعد حضرت صہیب کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کی غرض سے مدینہ آ رہے تھے کہ راستے میں مشرکین نے پکڑ لیا ان کو، انہوں نے اسلام سے برگشتہ ہونے پہ مجبور کیا کہ تم اسلام قبول نہیں کرو۔ حضرت صہیب کہنے لگے کہ میں اپنا گھر، اپنا سارا مال تمہیں اس شرط پہ دینے کو تیار ہوں کہ تم میرا راستہ نہ روکو، اور انہوں نے اس شرط پر آپ کو چھوڑ دیا، اور اس طرح حضرت صہیب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ حضرت صہیب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ واقعہ سنایا، تو آپ نے 2 بار یہ فرمایا، ربح البیع ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ۔ یہ کس کی کنیت تھی؟ حضرت صہیب کی۔ اے ابو یحییٰ، تمہاری تجارت فائدہ مند ہوئی، تم نے بہت نفع کا سودا کیا۔ کیا؟ اپنا گھر بھی دے دیا، مال بھی دے دیا، اور اسلام لے لیا، اور میرے پاس آنا گوارا کیا۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کی عزت اور قدر آپ کی نگاہ میں بہت زیادہ تھی، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب، حضرت بلال اور حضرت سلمان کے بارے میں حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ اے ابو بکر، اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ ان لوگوں کو ناراض نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنا گھر بار اللہ کی خاطر چھوڑ کر تمہارے پاس آئے۔ تو یاد رکھیں، جو لوگ اسلام کے راستے میں قربانی دیتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، وہ لوگ عزت کے قابل ہوتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی رضا پا لیتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں قسم کے کردار نظر آئے۔ ایک کون ہے؟ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، سخت جھگڑالو ہیں اور اپنی انا پر قائم رہتے ہیں، اپنی غلطی مانتے ہی نہیں۔ اور دوسرے کون ہیں؟ جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اپنا سب کچھ دے ڈالتے ہیں۔ 2 کیریکٹر، 2 کردار دکھائے گئے ہیں، 2 انسان دکھائے گئے ہیں۔ اب تمہیں چوز کرنا ہے کون سا کردار اپنانا ہے، ان دونوں میں سے کس کے راستے پہ چلنا ہے۔ پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ سلم کا معنی ہوتا ہے اطاعت، ایک اور معنی ہوتا ہے صلح، اور سلم کا معنی اسلام بھی کیا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام نام ہی اطاعت کا ہے، تو جمہور صحابہ اور تابعین کے نزدیک سلم کا معنی یہاں اسلام ہے اور اطاعت۔ اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اب اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، اب کیا کرو؟ اسلام میں پورے آ جاؤ۔ ایسا نہیں کہ آدھے باہر آدھے اندر۔ یہ کافتن کا لفظ کیا ہے؟ کسی معاملے کے تمام پہلوؤں کے لیے آتا ہے، یعنی اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات کے طور پر لو، محض وقتی، جذباتی، ظاہری طور پر نہیں اسلام قبول کرنا کہ کسی فائدے کی خاطر اسلام قبول کر لیا یا کسی کی باتوں میں آ کے قبول کر لیا، نہیں، اسے پورے شعور کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، یعنی پوری طرح سرنڈر کر کے اپنے آپ کو، پوری سبمیشن کے ساتھ اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اسلام کے بعض احکام تو قبول کر لو اور بعض احکام چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم دل و جان سے لینا ہے، خواہ عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، معیشت ہو، حکومت ہو، سیاست ہو، ہر چیز میں اللہ کی بات۔ یہ نہیں کہ ذاتی زندگی میں تو نماز روزہ کرو، تجارت میں جا کے حرام کام کرو، پھر اسی طرح دل، دماغ، زبان، ہاتھ، پاؤں، ہر چیز کے ساتھ اسلام میں داخل ہو۔ یہ نہیں کہ تمہاری زبان تو لا الہ الا اللہ پڑھتی ہو اور تمہارے دل میں
کوئی اور بت سجا ہوا ہو، اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی محبت ہو، ایسا نہ ہو. پھر اسی طرح پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کے علاوہ جو دوسرے نظریات اور ازم ہیں ان کو نگیٹ کرو. باقی رسومات اور خرافات اور بدعات اور شرک، ان تمام چیزوں کو ایک طرف چھوڑ دو. صرف خالص اور پیور اور اچھی چیز لو. اسلام کو بدنما مت کرو، جو چیز جہاں ہے جیسی ہے ویسے ہی رہنے دو، اور اس کو ایک مکمل ضابطہ حیات کے طور پر لو. آپ کی سوچ، آپ کا دیکھنا، آپ کا بولنا، آپ کا سننا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، ہر چیز کس کے مطابق ہو جائے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق. کیونکہ یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنا آپ بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا لینے کے لیے. جب ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا ہر ایکشن، ہمارا لین دین، ہمارے شادی بیاہ، ہمارا مرنا جینا، سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے، کیونکہ سودا جو چکا لیا. جب آپ قیمت لے رہے ہیں پوری، تو پھر دیں گے بھی تو پورا پورا نا. جب کوئی چیز بیچ کے اس پہ کوئی قیمت لیتے ہیں آپ، تو جتنی قیمت لیتے ہیں اتنے حصے کی چیز دینی پڑتی ہے. اللہ کی رضا اس وقت ملتی ہے جب انسان اپنے آپ کو پورے کا پورا بیچ ڈالتا ہے. یعنی اللہ کی رضا کیا ہے؟ دراصل جیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. جن سے پورا راضی ہو گیا، جب ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ فادخلی فی عبادی، جنت کے دروازے پہلے سے ہی کھلے ہوئے ہوں گے، آ جاؤ، میں راضی ہوں تم سے. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. اور جن سے آدھا آدھا راضی ہوگا اللہ، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، انتظار کرو. اس وقت سوچیں گے کیوں نہ میں نے سارے کا سارا اپنا آپ دے ڈالا، آج مجھے دیر نہ لگتی، میرا حساب ہی نہ ہوتا، بے حساب جنت میں بھیج دیا جاتا. تو اگر آج ہم دنیا میں بچا بچا کے رکھ رہے ہیں خود کو، لیکن کبھی نہیں خیال آتا کہ دے کیا رہے ہیں. وہی جو اس نے دیا ہے ہم کو، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. احسان کس بات کا ہے کہ ہم ناراض ہوں اللہ سے کہ کیوں ہم سے جان لے لی؟ یہ تو اسی کی اپنی تھی، اسی نے تو دی تھی. لے بھی لی تو کیا ہوا؟ کوئی ناراضگی نہیں، خوشی خوشی دی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پارٹ ٹائم نہیں، فل ٹائم. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے پیچھے نہ جانا. اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں ادھر آ جاؤ، پورے پورے آ جاؤ. دشمن ہے پیچھے، اس کی بات نہیں ماننا. کیونکہ ایک راستہ ہے جو اللہ کے دین کی طرف جا رہا ہے، اور ایک راستہ ہے جو شیطان کی طرف جا رہا ہے. ہمیں کیا کرے؟ اس راستے پہ آ جاؤ، ادھر نہیں جانا. کیوں ادھر کیوں نہیں جانا؟ ادھر تو بہت خوبصورت چیزیں ہیں، ادھر تو بہت ٹیمپٹیشنز ہیں، ساری مرضی تو ادھر پوری ہوتی ہے، ادھر کیوں نہیں جانا؟ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان بھی تمہیں غلط کاموں میں کشش دلاتا ہے اور پھر تم کو پھانس لیتا ہے. انہ لکم عدو مبین. اچھا آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا. اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. انہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی تھی. بتائیے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی لاس ہو گیا تھا اسلام لا کے؟ نہیں. یاد رکھیں، اللہ کی خاطر، اسلام کی خاطر کچھ بھی اگر چھوڑنا پڑتا ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس پہ کبھی بھی پریشان نہ ہو، اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز بالآخر چھوڑنی پڑے گی. تو اگر اللہ کی خاطر کچھ چھوڑنا پڑ گیا تو کیا ہوا؟ اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ کیونکہ شیطان یہیں سے تو ہمیں روکتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، تم اسلام کی طرف آ گئے تو تمہیں یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی چھوڑنا پڑے گا. نہ چھوڑو، آئے گا موت کا فرشتہ، سب اٹھا پھینکے گا، سب چھوڑوا دے گا، خالی ہاتھ جانا پڑے گا. پھر بھی تو چھوڑنا ہے نا، تو خود ہی چھوڑ دیں، اللہ کی خاطر چھوڑ دیں. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم پھسل گئے، مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ گئیں، سچی تعلیمات آ گئیں، صاف باتیں پہنچ گئیں. فَاعْلَمُوا، تو جان لو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کیا؟ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اس کو پکڑنے میں دیر نہیں لگتی. ہاں حکیم ہے، وہ ایک دم نہیں پکڑتا. پھر فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم اللہ،
لوگ اتنی صاف سیدھی تعلیمات کو سننے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سننے کے باوجود اگر پھر بھی نہیں مانتے، پھر بھی اسلام میں پورے داخل نہیں ہوتے، تو کیا پھر وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آ جائے؟ یہ بادلوں اور سایوں میں سے اس لیے کہا گیا نا کہ ہم سب کا امیجنیشن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمان میں ہے نا. تو پھر کیا ہو کہ وہ آسمان سے نکل کر بادلوں کو کراس کر کے تمہارے سامنے آ جائے. والملائکۃ، اور فرشتے بھی آ جائیں فرشتوں کے جلووں میں. وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا جائے کس بات کا کہ جو نہیں مان رہا اس کو پکڑ کے لٹکا دو. نہیں، یہ ابھی نہیں ہوگا، یہ تو قیامت کے دن ہوگا. یعنی مراد اس سے کیا ہوا پھر کہ کیا یہ پھر قیامت کے انتظار میں ہے؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ان کا فیصلہ ہو جائے؟ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ انسان کو اس سے پہلے ایمان لے آنا چاہیے کہ قیامت قائم ہو جائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف پیش کیے جاتے ہیں. سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھ لو. کما آتیناہم من آیۃ بینہ، ہم نے ان کو کتنی ہی روشن نشانیاں دی تھی. اور یہ کون سی تھی روشن نشانیاں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طرح طرح کے معجزات بھیجے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی بدل دیتا ہے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی. بدل دیتا ہے سے مراد کیا ہے کہ نعمتیں آنے کے بعد شکر کا رویہ اختیار کرنے کی بجائے ناشکری کرتا ہے. مثلاً کیا کیا تھا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس نبی بھیجے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون سے نجات دی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ پار لگ کے بچڑے کو معبود بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ اتار کے دیا، انہوں نے کیا مانگا؟ ساگ سبزی، ککڑی، لہسن، پیاز. تو بنی اسرائیل نے بنیادی طور پر ایمان کی بجائے کفر کا رویہ اختیار کیا، شکر کی بجائے ناشکری کا رویہ اختیار کیا. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی بدل دیتا ہے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آئی، یعنی ناشکرا پن اختیار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا دی تھی؟ جی ہاں، ان سے امامت لے کر بنی اسماعیل کو دے دی تھی. اور کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. پھر فرمایا زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی گئی. ان کے کفر کے باوجود انہیں دنیا میں بہت کچھ دے دیا گیا ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ایمان والوں سے مذاق کیوں کرتے ہیں وہ؟ کیونکہ ایمان والے آخرت کے فائدوں کی خاطر اپنی دنیا قربان کرتے رہتے ہیں، تو ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ایمان والوں کا مذاق کون اڑاتا ہے؟ وہ لوگ اڑاتے ہیں جن کے اپنے پاس ایمان نہیں ہوتا. ایک شخص جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، دنیا اس کو خوبصورت لگتی ہے، پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ نعمتیں پا کر پھولنے لگتا ہے، ناشکری کرتا ہے، دین سے منہ موڑنے لگتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ دل اتنا سخت ہوا کہ جو لوگ دین پہ چلنے والے تھے، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، ان پر اس نے ہنسنا شروع کر دیا، دین والوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں. یہ جو کسی کا مذاق اڑانا ہے نا، اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے اولین اور آخرین کے مجمع میں ذلیل و رسوا کریں گے. اور جو کسی مسلمان مرد یا عورت پر بہتان باندھے اور کوئی ایسا عیب اس کی طرف منسوب کرے جو اس میں ہے نہیں، یعنی کسی بے گناہ کو خامخواہ گناہگار بنا دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو آگ کے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کریں گے جب تک کہ وہ خود کو جھٹلا نہ دے کہ ہاں میں جھوٹا تھا. دین والوں کا مذاق اڑانا اتنی بڑی بات کیوں ہے؟ اتنی بڑی برائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ مذاق اڑائے جانے کے خوف سے بہت سے لوگ دین کی طرف ہی نہیں آتے. لیکن قیامت کے دن یہ ساری سچویشن بدل جائے گی. آج جن کا دنیا میں مذاق اڑایا جا رہا ہے، قیامت کے دن ان کے درجے بلند ہوں گے اور دوسرے ذلیل و خوار ہوں گے.
والذین اتقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی کیا، فوقہم یوم القیامہ، ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن. ان کن کے؟ جو آج مذاق اڑانے والے ہیں ان سے اوپر ہوں گے. اب ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی نا، فکر نہ کرو، سین بدل جائے گا. آج تمہیں حقیر اور ذلیل سمجھا جا رہا ہے، آج تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس اتنی دنیا کیوں نہیں جتنی ان کے پاس ہے. نہیں، قیامت کے دن تمہاری ان قربانیوں کی وجہ سے تمہیں بلند مقامات دے دیے جائیں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جہاں تک رزق کا معاملہ ہے وہ تو اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر مذاق اڑانے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ ایمان والوں کی غربت، فقر، پستی، بدحالی. اچھا، ایمان والے ہی غریب کیوں ہوتے ہیں عام طور پر؟ اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جو تھے ان کی مالی حالت بہت خراب تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ دین کے راستے میں لگا دیتے تھے، اپنے لیے کچھ بچتا ہی نہیں تھا. تو فرمایا کہ یہ دنیا کا مال، اس کی وجہ سے تم کسی کی عزت کرو گے؟ آج آپ دیکھیں کہ کسی کی بھی عزت کا معیار کیا ہو گیا ہے؟ مال. کوئی نہیں دیکھتا کسی کے پاس علم کیا ہے یا اخلاق اور شرافت کیا ہے. آج لوگوں کو کس میں تولا جاتا ہے؟ مال میں، کہ ان کے پاس مال کتنا ہے. اگر کوئی بیوقوف سے بیوقوف شخص بھی مالدار ہو تو لوگ اس کو بھی ساتھ سلام کرتے ہیں. تو یہ کسی کی عزت کا معیار نہیں ہے. لیکن دنیا میں مال کی وجہ سے دوسروں کو عزت دی جاتی، حالانکہ کسی کے اخلاق کی وجہ سے دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. عزت کی بنیاد تو تقویٰ ہے، دین ہے، لیکن ہمارے معیار بدل گئے. پھر فرمایا کان الناس امۃ واحدۃ، سب لوگ ایک ہی امت تھے. کان الناس امۃ واحدۃ. امت کس کو کہتے ہیں؟ امت کہتے ہیں ایسی جماعت یا ایسا گروہ جس کے درمیان کوئی بھی وجہ اتحاد ہو، یعنی جو اکٹھے ہوں کسی بھی وجہ سے، خواہ نظریات ایک جیسے ہوں یا عقائد، یا کسی ایک زمانے میں ہوں یا ایک ملک میں اکٹھے ہوں، کسی رنگ، نسل، نسب، زبان کی وجہ سے اکٹھے ہوں. اور واحدتن کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی، یعنی وحدت مراد ہے. کان الناس امتن واحدتن، لوگ ایک ہی امت تھے. اس سے مراد رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پر اکٹھے نہیں تھے، بلکہ دین کی بنیاد پر اکٹھے ہی ہوا کرتے تھے. سب کا ایک ہی دین تھا، اس لیے کہ دین تو اللہ نے فطرت میں رکھا ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. جس طرح جانور کا بچہ صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے، اس کا ناک کان کٹا نہیں ہوتا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف یعنی اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا پیدا کیا ہے، پس شیطان ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی اصل دین سے، فطری دین سے. اور ویسے بھی ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے. لہذا ابتدا میں سب کا دین اسلام تھا، یعنی سب کا عقیدہ ایک ہی تھا، سب کے درمیان وحدت عقیدہ تھا. یہ کب تھا؟ اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ یہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو پیدا کیا اور اس وقت کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو گویا سب لوگ ایک ہی دین پر تھے. ایک اور معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی جو اولاد پیدا ہوئی ان سب کا ایک ہی دین تھا، سب عقیدہ توحید کے قائل تھے. پھر ایک اور معنی یہ بیان کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک لوگ ایک ہی دین پہ قائم رہے، شرک نہیں تھا ان میں. اور یہ زمانہ 10 صدیوں پر محیط ہے، یعنی 1000 سال تک. فرسٹ ملینیم میں لوگوں کا عقیدہ توحید تھا. اور بعض کے خیال میں طوفان نوح جب ختم ہوا، سب کافر و مشرک مارے گئے تو باقی جو لوگ بچے وہ ایک ہی دین اور ایک ہی عقیدے پر تھے. بہرحال ان سب میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ سارے معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں. کان الناس امۃ واحدۃ، سب لوگ ایک ہی امت تھے، ایک جیسے ہی تھے. پھر کیا ہوا؟ فبعث اللہ النبیین، بھیجا اللہ نے نبیوں کو. پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا. اختلاف ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، یہ مراد ہے.
مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے خبردار کرنے والے بنا کر، وانزل معہم الکتاب، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب، بالحق کے حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا، تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا. تو گویا کتاب جو تھی وہ اختلاف کو دور کرنے کا سبب رہی، یعنی تھوڑا بہت کہیں اختلاف ہو بھی جاتا تو کتاب کے ذریعے وہ ختم ہو جاتا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اختلاف پیدا ہوا. فاختلفوا، اختلاف کس سے پیدا ہوا؟ اختلاف کی بنیاد کیا تھی؟ شرک. اتحاد کی بنیاد کیا تھی؟ توحید. سب کا عقیدہ ایک تھا، ان میں اتحاد تھا. اور جب توحید سے نکل کر لوگ شرک کی طرف مائل ہوئے تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. کسی نے سورج کو خدا مانا، کسی نے پتھروں کو مانا، کسی نے آگ کو مانا، تو اختلاف ہو گیا نا. جب تک سب ایک اللہ کو مانتے تھے جڑے ہوئے تھے، جب لوگوں نے اپنا مرکز ہی بدل دیا تو اختلاف ہو گیا. تو اس اختلاف کی اور اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، کتاب بھیجی، اور اس کتاب کے ذریعے اختلافات کو دور کیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں نے اختلاف دور نہیں کیا، کتاب ہونے کے باوجود بھی. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جو اس کو دیے گئے تھے. کس کو دیے گئے تھے؟ کتاب کو. کتاب ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ اختلاف پہ جمے رہے، حالانکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ چکی تھیں. کیوں؟ آج کے دور میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، سبھی قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنی اپنی مسجدیں الگ بنائی ہوئی. وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد. آپس کی ضد جو تھی یہ بہت بڑا سبب تھی اختلاف کا. بغی کہتے ہیں نا کسی چیز کی طلب اور خواہش کے حصول میں مناسب حد سے آگے نکل جانا، یا اپنا حق انصاف سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرنا. اور اس سے کیا پیدا ہوا؟ ضد، سرکشی، انانیت پیدا ہوئی. اللہ کے حکم کے آگے جھکنے کی بجائے اپنی مرضی کرنے لگے لوگ. ایسے میں کیا ہوا؟ فہد اللہ الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کو اللہ نے ہدایت دے دی، سیدھا رستہ دکھا دیا. کس چیز میں؟ لما اختلفوا فیہ من الحق، حق کے معاملے میں جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے تھے اللہ نے ان کا اختلاف دور کر دیا اور ان کو ہدایت دے دی. باذنہ ہی، اپنے اذن کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف.